بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سیریز جو تاریخ اسلام کی ہے، دولت عثمانیہ۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطنت عثمانیہ کیا آپ جانتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی خانہ بدوش ریاست میں کیسے 3 بڑے عزموں پر حکومت قائم کی۔ ایک قبیلہ، چند سو سپاہی اور ایک خواب، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلایا۔ یہ کہانی ہے تلوار کی، حکمت کی اور اس عزم کی جس نے قسطنطنیہ کی دیواریں بھی گرا دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سلطنت صرف طاقت سے بنی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی نظریہ، کوئی ایمان، کوئی حکمت عملی تھی؟ آج ہم شروع کر رہے ہیں وہ سفر جو ہمیں لے جائے گا ارطغرل سے سلیمان اعظم تک۔ ہم اس کی 29 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا، جس کے لیے ہم کل بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہنگری کے تحت کے لیے تخت کے لیے زاپولیا کا انتخاب خانہ جنگی کا باعث ثابت ہوا تھا۔ آرک بوک فرڈینڈنگ، جو شہنشاہ چارلس پنجم کا بھائی تھا اور جسے چارلس نے آسٹریا کے آرچ ڈچی منتقل کر دی تھی، ایک صلح نامے کے روح سے جو چارلس اور سابق شاہ لوئی کے درمیان ہو چکا تھا، ہنگری کے تخت کا دعوے دار ہوا۔ اور دوسری طرف زاپولیا اور اس کے حامیوں نے اپنی موافقت میں ہنگری کا ایک قدیم قانون پیش کیا، جس کی روح سے ہنگری کے باشندے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص وہاں کا بادشاہ منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن باوجود اس قانون کے مغربی ہنگری کے امراء نے فرڈینڈنڈ کو منتخب کر لیا۔ اس کے بعد جنگ ناگزیر ہو گئی۔ فرڈینڈنڈ کے ساتھ آسٹریا کی مدد شامل تھی۔ اس نے زاپولیا کو شکست دے کر ملک کے باہر بھگا دیا۔ زاپولیا نے پولینڈ میں پناہ لی اور وہاں سے سلطان کی خدمت میں مدد کی درخواست بھیجی۔ یہ سن کر فرڈینڈنڈ نے بھی اپنا ایک سفیر سلیمان کے دربار میں بھیجا اور نہ صرف ہنگری کے تخت کے لیے حمایت کی استدعا کی، بلکہ بلغراد اور ہنگری کے دوسرے شہروں کی واپسی کا بھی، جو سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکے تھے، مطالبہ کیا۔ سلیمان نے فرڈینڈنڈ کے مطالبے سے برا فروختہ ہو کر اس کے سفیر کو رخصت کر دیا اور زاپولیا کے سفیر کو اطمینان دلایا کہ وہ ضرور اس کی مدد کریں گے جو اس نے ریکویسٹ کی ہے۔ تو 10 مئی سن 1529 عیسوی کو سلیمان قسطنطنیہ سے روانہ ہوا اور 2.5 لاکھ فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ہنگری میں داخل ہو کر 3 ستمبر کو پایا تخت بودا پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ 6 روز میں بودا فتح ہو گیا تھا اور زاپولیا دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد سلیمان آسٹریا کے مشہور دارالسلطنت ویانا کی طرف بڑھا۔ آسٹریا کا شہنشاہ چارلس پنجم اس وقت یورپ کا سب سے بڑا فرمانروا تھا۔ وہ اسپین، نیدرلینڈ، سسلی اور جرمنی کی مملکتوں کا تنہا مالک تھا۔ محاصرہ ویانا کے وقت وہ اٹلی میں فرانس سے اول شاہ فرانس سے جنگ میں مصروف تھا، اس لیے ترکوں کے مقابلے کے لیے کوئی فوج نہ بھیج سکا اور آسٹریلیا کو صرف اپنی ذاتی قوت پر بھروسہ کرنا پڑا۔ چنانچہ محاصرہ سے قبل ہر 10 آدمیوں میں سے 1 آدمی فوج میں بھرتی کیا گیا۔ ہمسایہ ریاستوں نے فوجی دستوں سے مدد کی، پھر بھی یہ فوج ترکوں کے مقابلے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ فرڈینڈنڈ نے مجلس سلطنت سے مدد کی درخواست کی، جس نے صرف 12,000 پیدل اور 4,000 سوار فوج بھیجنا منظور کیا۔ مجلس کو بامشکل یقین دلایا گیا تھا کہ سلیمان ویانا کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ بہرحال جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آسٹریا اتنی فوجیں جمع کرنے سے قاصر ہے جو ترکوں کو آگے بڑھنے سے روک سکے۔ اس لیے عیسائیوں نے اب صرف دارالسلطنت کی حفاظت کی تیاریاں شروع کر دی۔ فرڈینڈنڈ خود تو سلیمان کے خوف سے ویانا سے بھاگ گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے چند جاں باز افسر اور اسپین میں اور جرمنی کے آزمودہ کار دستے
मुआसरे का मुकम्मल होने से कबल शहर में पहुंच गए थे और इनकी मदद हर दर्जा अहम साबित हुई। वियना की फौजी दस्तों का सिपह सलार कांट डी साम वो शख्स था और मुदाखलत और मुदाफत की असली निगरानी इसी के हाथ में थी। तुर्कों के वियना पहुंचने से पहले ही तमाम अमकानी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। शहर के इस्तकामात ज्यादातर बसीदा हालत में थे। फसील भी एक ही थी जो बामुश्किल 6 फुट मोटी थी। चुनाचे वो तमाम मकानात जो फसील से बहुत करीब वाक़ थे गिरा कर जमीन के बराबर कर दिए गए। शहर के अंदर मिट्टी की एक नई धस तैयार की गई। दरिया के साल पर खंदक खोदकर लकड़ी के बड़े बड़े मजबूत लट्ठों से बाढ़ लगा दी गई। आतिश ज़िंदगी के ख्याल से 24 खपरलें जिनसे आमतौर पर मकानात छाए हुए थे शहर के हर मकान से निकाल ली गई। सड़क के संगी पटड़ियां भी उखाड़ ली गई ताकि दुश्मन के गोलों असर ज़ाहिर हो जाए और सामान रसद और घोड़ों के लिए चारा फराहम करने की गर्ज से मुतहद टोलियां गर्दनवा में भेजी गई। फिर इस खतरा से कि मुआसरा ज्यादा दिनों तक कायम रह जाए, ऐसे तमाम लोगों को जो मुदाफत के काम के न थे बल्कि जिनकी जात पर फौजी नुक्ता नजर से बेकार सिर्फ हो रहा था, मसलन औरतें, बच्चे, बूढ़े और पादरी लोगों को शहर छोड़कर निकल जाने पर मजबूर किया गया। और जब तुर्क वियना के करीब पहुंच गए तो नुआ शहर को भी मस्मार कर दिया गया ताकि मुआसरीन इससे रोक और पनाह का काम ना ले सके। वहां के बशिंदों को ऐसे वक्त में बेखानमा होना पड़ा जब इन्हें भाग जाने का भी मौका ना था। इनमें अक्सर तुर्कों के हाथों में गिरफ्तार हो गए थे। 27 सितंबर को सलमान वियना पहुंचा और मुआसरा शुरू हुआ। अक्सर बारिश की वजह से सड़कें इस कदर खराब हो गई थी कि तुर्कों को अपनी बड़ी बड़ी तोपें हंगरी में छोड़ देनी पड़ी थी और अब इन्हें ज्यादातर सुरंगें खोदकर दीवारों को गिराने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन मसूरीन भी हर मुकाम पर निगाह रखते थे और 9 अक्टूबर तक तुर्कों की तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई। बिलाखिर 10 अक्टूबर पर सुरंग के जरिए से शहर पनाह में एक चौड़ा रखना पैदा हो गया था, जिसके बाद तुर्कों ने फौरन बेतरबे हमले किए, बार बार हमले किया, मगर हर बार इन्हें पसपा होना पड़ा और वो रखना पुर कर दिया गया। इसी तरह 11 और 12 अक्टूबर को भी तुर्कों ने इन मकामात पर जहां सुरंगों ने बड़े बड़े रखने कर दिए थे सख्त हमले किए, लेकिन असाई ऐसी जांबाजी से लड़े कि तुर्क शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। सलमान ये हालत देख देख कर बहुत परेशान हो रहा था, पेचीदा खा रहा था। तुर्क भी मौसम की शिद्दत, सामान रसद की किल्लत और सबसे बढ़कर इन मसलसल नाकामियों की वजह से रोज बरोज ज्यादा दिल शिकस्ता हो रहे थे। आखिरकार ये तय पाया कि 14 अक्टूबर 20 सफर 937 हिजरी को एक आखिरी हमला किया जाए। सलमान ने सिपाहियों को दिल बढ़ाने के लिए बहुत फ्याजी से रुपया तकसीम किया और वादा किया कि जो शख्स सबसे पहले दीवार पर चढ़ जाएगा इसे दौलत से माला माल कर दिया जाएगा और एक बहुत बड़ा मनसब अता किया जाएगा। चुनांचे 9 बजे सुबह को येनिचेरी और उस्मानी फौज के बेहतरीन दस्ते हमले के लिए पड़े। सदर आजम इब्राहिम पाशा और फौज के तमाम बड़े बड़े अफसर भी साथ थे, लेकिन असाइयों की सरफरोशी ने तुर्कों के कदम शहर के अंदर न आने दिए। हालांकि सपहर में उस्मानी इंजीनियर ने सुरंगों के जरिए से शहर पनाह का एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया था। मगरबी मौरखीन इस मौके पर बयान करते हैं कि तुर्कों की हिम्मतें टूट चुकी थी, यहां तक कि येनिचेरी ने भी दिल बर्दाश्त होकर हमले करने से इनकार कर दिया था। बरखलाफ इसके कि असाइयों के हौसले बढ़े हुए थे। आखिरकार मायूस होकर सलमान को मुआसरा उठा लेना पड़ा और इसने फौज को वापसी का हुक्म दिया। वियना को इसके मुदफ़ईन के सरफरोशी ने बचा लिया, लेकिन जैसा कि क्रेसी में लिखा है कि मुआसरा की नाकामी में मौसम की शिद्दत जिसके ईसाई तुर्क आदि न थे और येनिचेरी की सरकशी का भी बहुत ज्यादा अमल दखल था। वस्ती यूरोप में उस्मानी फतवात की मौज वियना की दीवारों से टकरा कर वापस आ गई थी। 3 साल के बाद सलमान फिर एक जबरदस्त फौज के साथ हंगरी पर हमला आवर हुआ और वहां से वियना का रुख किया। अब की बार शहंशाह चार्ल्स ने ऑस्ट्रेलिया की फौज की कमान खुद अपने हाथ में ली, लेकिन किला गन्स
کی فتح میں جو راستہ میں واقع تھا 3 ہفتہ کی مدت صرف ہوگی، اور اس میں قبضہ کرنے کے بعد سلمان نے ویانا کی طرف بڑھنے کا ارادہ فسخ کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ آسٹریا کی طرف متوجہ ہوا اور اسے فتح کرتا ہوا قسطنطنیہ کو لوٹ گیا، واپس چلا گیا۔ چارلس نے بھی سلمان سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور ویانا کے قریب اپنی فوجیں لیے ہوئے پڑا رہا۔ اسی طرح سلمان کے قسطنطنیہ لوٹ جانے کے بعد بھی چند سالوں تک زاپولیا اور فرڈینڈ میں لڑائی کا سلسلہ کم و بیش جاری رہا۔ بالآخر 1538 عیسوی میں ان دونوں کے درمیان ایک صلح نامہ ہو گیا، جس کی روح سے ہنگری کے 2 حصے کر دیے گئے۔ مشرقی حصہ کا بادشاہ زاپولیا تسلیم کیا گیا اور مغربی حصہ فرڈینڈ کی فرما روائی میں دے دیا گیا، مگر دوسرے ہی سال زاپولیا کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوہ اور فرڈینڈ کے درمیان جنگ پھر چھڑ گئی۔ فرڈینڈ پورے ہنگری کا دعویٰ دار ہوا اور زاپولیا کی بیوہ نے اپنے بچے کے لیے سلمان سے مدد کی درخواست کی۔ چنانچہ 1541 عیسوی میں سلمان پھر ہنگری میں داخل ہوا اور فرڈینڈ کو شکست دے کر بودا اور دوسرے بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان میں ترکی دستے متعین کر دیے، اگرچہ ساتھ ہی اس نے اس امر کا بھی اعلان کر دیا تھا کہ زاپولیا کے بچہ کے غالب بالغ ہونے کے بعد وہ اسے ٹرانسلورنیا اور ہنگری کے تخت پر بٹھا دے گا۔ بہرحال اس وقت سلمان نے ہنگری کو سب کو میں تقسیم کر دیا اور ان میں ترکی گورنر مقرر کر دیا، اور اس جنگ میں گو عثمانیوں کو کہیں کی شکستیں بھی ہوئی، لیکن مجموعی طور پر سلمان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ 1544 عیسوی میں شہنشاہ چارلس اور فرڈینڈ نے صلح کی گفتگو شروع کر دی اور 1547 میں 5 سال کے لیے صلح کر لی گئی، اور صلح نامہ کی روح سے تقریباً تمام ہنگری اور ٹرانسوالینیا پر سلمان کا قبضہ بدستور قائم رہا، اور فرڈینڈ نے باب علی کو 30,000 دوکات سالانہ خراج دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ صلح نامہ، جس میں شہنشاہ چارلس 5، پوپ جمہوریہ وینس اور شہنشاہ فرانس شریک تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح پورپ نے سلمان کا صاحب اکرام ہونا تسلیم کر لیا تھا۔ آسٹریا کو سلطنت عثمانیہ کے سامنے اس حد تک جھکنا پڑا کہ اس سے قبل صلح کے متعلق جو مراسلت ہوئی تھی، اس میں فرڈینڈ نے اپنے آپ کو صدر اعظم ابراہیم پاشا کا بھائی لکھنے میں مجبور کیا اور اس طرح اپنا مرتبہ ایک ترکی وزیر کے مرتبہ کے برابر قرار دیا۔ فرانس اول نے بھی کئی بار نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ سلمان سے مدد کی درخواست کی تھی، اور سلمان نے اس کی درخواست پر ہنگری اور جرمنی پر حملہ کر کے چارلس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی فوجیں فرانس سے ہٹا لے۔ نیز فرانس کے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے اسے ایک جنگی بحرہ روم میں بھی روانہ کیا تھا۔ یورپ کی خوش قسمتی تھی کہ اسی دوران میں سلمان کو ایران کی جانب بھی متوجہ ہونا پڑا اور دولت عثمانیہ کی عسکری قوت 2 محاذوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ فرڈینڈ کا سفیر بوس بیکس، جو سلمان کے دربار میں مامور تھا، لکھتا ہے، ہمارے اور تباہی اور بربادی کے درمیان اہل ایران ہی صرف ایک روک ہے۔ ترک ہمیں ضرور دبوچ تھے، مگر ایرانی انہیں روکے ہوئے ہیں۔ ایرانیوں کے ساتھ ترکوں کی اس جنگ سے ہمیں صرف مہلت مل گئی ہے، مخلصی اور نجات نہیں حاصل ہوئی ہے۔ سن 1534 عیسوی میں سلمان ایران کی مہم پر روانہ ہوا تھا۔ چند ماہ قبل اس نے ابراہیم پاشا کو ایک بڑی فوج کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ ابراہیم سیدھا تبریز پہنچا اور اس پر بغیر کسی مزاحمت کی قبضہ کر لیا تھا۔ تبریز ہی میں سلمان بھی اس سے آ کر مل گیا اور وہ دونوں وہاں سے موصل اور بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ترکی فوج کو بہت کچھ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ بالآخر سلمان بغداد پہنچا اور 24 جمادی آخر 941 ہجری 31 دسمبر 1534 عیسوی کو وہاں کے حاکم نے شہر ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ شاہ تماسپ نے ترکوں سے مقابلہ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اس طرح موصل اور بغداد کے 2 بڑے صوبے آسانی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے تھے۔ پھر 1848
1553 1554 میں بھی سلیمان نے ایران پر حملے کیا اور ایڈان اور ودان کے مضبوط شہروں کے علاوہ آرمینیا، میسوپوٹیمیا کے بعض بڑے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ ایرانیوں نے متفرق طور پر نقصان پہنچایا، لیکن خود شاہ ایران کی طرف سے کوئی مدافعت نہیں ہوئی، اور ترک اپنے مفتوحات پر بدستور قائم رہے۔ ان علاقوں کے علاوہ سلمان نے اپنی بحری قوت کے زور پر عدن پر بھی مستقل قبضہ کر لیا، اور سوحل عرب اور ایران نیز شمالی مغربی ہند پر اس کا اثر قائم ہو گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم یہاں رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں اس سے بعد کی داستان آپ کی نظر کی جائے گی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔